السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ ہم نے اسٹارٹنگ میں آپ سب کو بتایا تھا کہ اس میں 1000 احکام ہیں اور 1000 منہیات نافرمانیاں ہیں۔ تو آپ اگر بقرہ سورت کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، پورے قرآن کے ہلکے ہلکے سیمپل اس میں ہیں، یعنی واش روم سے لے کر اس میں سارے احکام ہیں، جینا، مرنا، شادی، پیدائش، قیامت کے دن، خانہ کعبہ تک، پیدائش سے لے کے مرنے تک کے سارے احکام، کیسے کیسے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، کس نافرمانی کی وجہ سے ہمیں کون سی سزا ہو سکتی ہے۔ بقرہ سورت کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت آیت ہماری 73، سورت البقرہ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ زیریں یا زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زیریں باریک ہوگی، بی غافلن۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون۔ عارضی اسٹاپ کر رہے ہیں، یہاں اسٹاپ ہے نہیں۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه
وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 78 آیت پر۔ یہاں ہمارا نصف پارہ کمپلیٹ ہے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 73 سے، اس سے پہلے ہم 72 کو اس سے ٹچ کریں گے۔ اللہ نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے تو تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ اب 73 آیت میں فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا، بادیا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، وہ جی اٹھے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَیُریکُم آیاتہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کر لو۔ جس طرح اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ مقتول پر اس کے گوشت کا تھوڑا ٹکڑا، گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ جی اٹھا اور اس نے خود ہی نشاندہی کر لی کہ مجھے کس نے مارا ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں مارا ہے۔ تو اللہ یہاں آیات ہی لعلکم، تاکہ تم عقل سے کام لو، یقین کرو کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت قائم ہوگی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی تم نے یہ معجزہ بھی دیکھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت؟ اس سے بھی سخت۔ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، بعض پتھروں سے تو نہریں بھی نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ یعنی پتھر، اگر اس کا نام پتھر ہے، اگر وہ اتنے سخت ہیں تو بعض پتھروں سے نہریں بھی پھوٹتی ہیں، ان سے پانی بھی نکلتا ہے۔ تم تو ان جیسے سخت پتھروں جیسے بھی نہیں ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو، یعنی اللہ تم جو بھی اعمال کرے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی گزشتہ معجزات، یہ تازہ واقعہ جو مقتول زندہ ہو گیا، اس کے دیکھ کر بھی تمہارے دل میں خشیت اور ڈر پیدا نہیں ہو گیا، اور بھی سخت ہو گئی۔
دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ الحدید 1:16۔ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے، اہل ایمان والوں کو، یعنی پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ یعنی ان سے پانی بھی نکلتا ہے، ہوتی ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سن کر بھی بدل ڈال، ثم یحرفون من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، جو اللہ کا کلام سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف، یعنی لفظ میں معنی میں چینج کرتا تھا۔ جیسے ابھی وہ ان کے بعض یہودیوں کے جو علماء تھے نا، وہ ایسا کرتے تھے، ان کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، کون؟ وہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے ہیں، تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے۔ یعنی ان کی کتاب میں تھا کہ ایک نبی آئے گا، لیکن ان کے جو علماء تھے، کچھ سارے علماء نہیں، کچھ علماء تھے جو لوگوں کو سچ بات بتاتے تھے، لیکن کچھ بات کو چھپاتے، بات میں تحریف کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے، جب آپس میں ملتے تھے تو کہتے کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ جو تعویلیں کر رہے ہیں، چھپاتے ہیں میری باتوں کو، دوسروں کو، لوگوں کو، عوام سادہ لوگ عوام کو بات غلط کر کے بتاتے ہیں، تو کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں۔ إِلَّا أَمَّانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھی، رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہمیں ہمارے بزرگ چھڑوا لیں گے۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی اپنے اعمال کی وجہ سے، تو ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، ان کے یہ ایسے ہیں جو ہمیں چھڑوا لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کل کے جاہل مسلمانوں کو بھی یہ ہے، علماء و مشائخ نے اس میں ایسے حسین جالوں اور فریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے کہ ہماری بخشش ہوگی، ہمارا نبی ہے،
ہاں ہمارا نبی ہماری بخشش کروائے گا، لیکن ہم اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔